دوستو ایک ایسا حکمران جو تاریخ کے صفحات میں چھپا ہوا ہے، قرآن میں ذکر کیا گیا اور دنیا کے کناروں تک کا سفر کیا۔ دوستو ذوالقرنین کون تھے؟ کیا وہ حضرت خضر کے ساتھی تھے؟ کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے؟ آج ہم ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالازاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر اور ان کے وزیر اور جنگوں میں علمدار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح کے اولاد میں سے ہیں اور ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ دوستو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ذوالقرنین دو سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو کرن ختم ہو گئے۔ 100 برس کا ایک کرن ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے دو گیسو تھے، اس لیے انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں۔ دوستو یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابار تھے۔ دوستو ان کے باپ اور ماں نجیب الطارفین اور شریف زادے تھے، اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین ہیں، اور کافر ایک بخت نصیر اور دوسرا نمرود ہے، اور تمام روئے زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی ہے۔ مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کاف میں ہے، اور ہم قرآن مجید ہی سے انہی تینوں سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی رودات بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے پہلے سفر کی۔ دوستو حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم رہ گئے۔ دوستو اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایک ایسا نظارہ نظر آیا کہ وہ سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ دوستو وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ دوستو یہ قوم ناست کہلاتی تھی۔ دوستو حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ آپ کے فوجیوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ دوستو اس کے بعد آتا ہے حضرت ذوالقرنین کا دوسرا سفر۔ تو پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور کوئی مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ دوستو یہ لوگ منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کا مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہہ تیگ کر دیا۔ دوستو پھر حضرت ذوالقرنین نے شمال کی جنوب تیسرا سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ دوستو ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ دوستو یہ یاسف بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ دوستو آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ دوستو حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر اور ان کی ایذا ثانیوں سے بچائیں، تو ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی
تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلے ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان پہاڑوں کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بروا دیا اور پھر اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی، اور پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں ڈال دیا گیا، جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ دوستو، قرآن مجید کی سورہ کاف میں پہلے سفر کا ذکر، پھر دوسرے سفر کا تذکرہ اور پھر تیسرے سفر کی روداد ہے۔ دوستو، صد سکندری کب ٹوٹے گی؟ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، پھر دن بار جب محنت کرتے ہیں اور اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے، تو دوسرے دن جب اس دیوار کو توڑنے کا وقت آئے گا تو ان میں کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ تعالیٰ اس دیوار کو کل توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمہ کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد قتل و غارت کریں گے۔ دوستو، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے اور پوری زمین پر ہر جگہوں پر یہ پھیل جائیں گے۔ دوستو، مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اور بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوستو، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈلتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ یاجوج ماجوج کے خلاف جنگ کریں گے، ان کو مار ڈالیں گے۔ دوستو، یاجوج ماجوج اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ہماری ایک اور ویڈیو ہمارے اسی چینل پر اپلوڈ ہے۔ مزید انفارمیشن کے لیے ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں، اور اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔